کرونا کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کیا احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ ہماری جو ایک فاسٹ موونگ لائف تھی جس میں ہم سب ایک ٹریک پہ بھاگے چلے جا رہے تھے، اور ایک ایسی زندگی میں مصروف تھے جو تیز رفتار بھی ہے، جس میں ہمارے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے، جس میں غور و فکر اور تدبر کے امکانات بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں. تو کرونا کی سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ اس نے ایک بریک لگایا، اور ہم ایک بریک لگانے پہ مجبور ہوئے، اور پھر ہم نے کچھ چیزوں پہ، کچھ ان سوالات اور ان معاملات پہ غور و فکر شروع کی جو عام حالات میں یا کرونا سے پہلے کی زندگی میں اتنا آسان نہیں تھا انسانی معاشروں کے لیے. دوسری جو بلیسنگ کرونا کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ کرونا نے جب ہمارے لیے غور و فکر اور سوچنے کا امکان پیدا کیا، تو بعض لوگوں نے بہرحال اپنی زندگی کے اوپر غور کیا کہ ہم جتنی لگژریز کی ہمیں عادت ہو گئی ہے، اور جتنی ہم جس طرح کی لائف اسٹائل کے ہم اسیر ہو گئے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہمیں جب ایک فیز ایسا آیا جس میں ساری چیزیں رک گئی تھیں، تو لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ ان چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں جن کا اصولی طور پر انہیں عادی نہیں ہونا چاہیے. کچھ لگژریز، کچھ تعیشات کو کم کرنے کی ضرورت ہے. تو کچھ یہ سوچ کہیں کہیں پیدا ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ یہ پھر زیادہ عرصے ہمارے معاشروں میں اتنی نہیں رہ سکی، لوگ اس سوچ سے تھوڑا باہر بھی نکلے ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑا کرونا کی بلیسنگ ایک بہت بڑی یہ ہے کہ لوگوں کا لائف اسٹائل جو ہے وہ ریویو ہوا، اور کسی حد تک فورسفلی اس کے اوپر کچھ چینجز بھی آئے. اور ایک بڑا ایکولوجیکل امپیکٹ یہ ہوا کہ جو پولوشن ہے، جو ایئر پولوشن ہے، اس میں کمی دیکھی گئی. ہمارے گھروں کے آنگنوں میں اب ایسے پرندے بھی نظر آنے لگے ہیں جو پہلے نہیں نظر آیا کرتے تھے. کچھ ایسی برڈز ہمیں فضاؤں میں زیادہ سکون اور اطمینان سے اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو پہلے ہمیں اتنی سہولت سے نظر نہیں آتی تھیں. تو یہ کچھ انوائرمنٹل اس کا ایک امپیکٹ تھا جو اسپیڈ کی، اور کہہ لیجئے جو دنیا میں ایئر ٹریفک کم ہو گیا، دنیا کے اندر پولوشن پروڈیوس ہونا کم ہوئی، اور اس کے اپنے کچھ بلیسنگز تھیں، اس کے اپنے کچھ بڑے پازیٹیو نتائج تھے. ایک بڑا بلیسنگ کرونا کی یہ بھی ہوئی کہ لوگوں کو کچھ وقت ملا اپنے گھر میں وقت دینے کا، گھر میں وقت گزارنے کے لیے ان کو موقع مل سکا. اپنی فیملی کے لیے بہت سے لوگوں کے پاس جو ٹائم پہلے نہیں ملتا تھا وہ ٹائم ان کے لیے نکل آیا. لیکن پھر یہ صورتحال بھی کچھ عرصے کے بعد اس طرح چیلنج ہو گئی جب لوگ ورک فرام ہوم کے نتیجے میں اپنے بیڈ روم کو اور اپنے ٹی وی لاؤنج کو آفس کا اسٹیٹس دے رہے تھے، اور پھر پورا گھر جو ہے ایسا لگتا تھا کہ آفس نے کالونائز کر لیا ہمارے گھر کو، اور اب گھر جو ہے وہ آفس ہی کی ایک کالونی ہے، یا ایک کہہ لیجئے اسٹیشن ہے. تو لیکن بہرحال گھر میں وقت گزارنے کا ٹائم بڑھا. اسی طرح ایک اور چیز جو کرونا کی بڑی بلیسنگ تھی وہ یہ تھی کہ موت کو بہت قریب سے دیکھا. لوگوں کے اوپر موت کو قریب سے دیکھنے کے نتیجے میں زندگی کی حقیقت آشکار ہوئی، ان کا زندگی پہ سے اعتبار کم ہوا. بہت سے لوگوں کو یہ سوچنے کی توفیق ہوئی کہ وہ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، زندگی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے زندگی کی بے اعتباری کو قبول کرنے کے لیے بڑھاپا شرط نہیں ہے. جوانی اور لڑکپن میں بھی زندگی کو اتنا ہی ناقابل اعتبار سمجھنا چاہیے جتنا بڑھاپے میں سمجھنا چاہیے. تو ایک زندگی کے اوپر جو ہمارا یعنی یہ احساس کہ میں کسی وقت اس دنیا سے جا بھی سکتا ہوں اور زندگی بڑی جلدی ختم ہونے والی ہے، تو یہ کرونا کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیسن تھا. اللہ کرے کہ یہ لیسن ہم سب نے بہت پازیٹیو مینر میں ریسیو کیا. اور اسی طرح کرونا کا ایک اور بلیسنگ یہ بھی تھی کہ کیپٹلزم، جسے ہم اردو میں سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، اس پہ جو دنیا کی ریلائنس ہے اور دنیا کا ٹرسٹ ہے اور دنیا کا جو کانفیڈنس ہے وہ کچھ شیک ہوا. لوگوں کو یہ سمجھ آیا کہ یہ جو اکنامک ماڈل ہے یہ کسی بھی گلوبل کرائسس کے نتیجے میں یہ ماڈل ہماری انسانوں کی اکنامک نیڈز کو انشور کرنے کے لیے بہت ریلائبل نہیں ہے، اور یہ کسی وقت بھی یہ چیلنج آ سکتا ہے. تو یہ بہرحال دنیا میں ایک ڈیبیٹ جو پہلے سے چل رہی تھی، لیکن وہ بہت اسمال اسکیل پہ، بہت کہیں ایسی کوئی آواز آتی تھی کیپٹلزم کو کویسچن کرنے کی. ان آوازوں میں ذرا تیزی آئی، ان آوازوں کی تعداد بڑھ گئی، اور یہ کانورسیشن دنیا کے جو ایکیڈیمک کوریڈورز ہیں ان کے اندر یہ ڈیبیٹ یا یہ کانورسیشن جو ہے ایوالو ہوئی. تو یہ تو تھے کرونا کے احسانات یا کرونا کی بلیسنگز.